بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مطالعہ اسلام کے چوتھے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس لیکچر میں ہم سبق نمبر 2 اسلام میں عبادت کا تصور کا بقیہ سبق پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ عبادت کی اصطلاحی تعریف۔ جب آپ نے جان لیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے تو اس کے مطابق انسان کا ہر کام عبادت میں داخل ہونا چاہیے۔ سید سلیمان ندوی اپنی کتاب سیرت النبی میں عبادت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، صحیفہ محمدی کی زبان میں عبادت بندے کا ہر وہ کام ہے جس سے خدا کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار اور اس کے احکام کی اطاعت مقصود ہو۔ اگر کوئی انسان بظاہر کیسا ہی اچھے سے اچھا کام کرے لیکن اس کا مقصود اپنی بندگی کا اظہار اور خدا کے حکم کی اطاعت نہ ہو تو وہ عبادت نہ ہوگا۔ اس تعریف کی روح سے انسان کا ہر کام عبادت میں داخل ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کام کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا طلبگار ہو۔ عبادت میں اطاعت کا مفہوم بھی شامل ہے، اس لیے صرف نماز اور روزہ ہی عبادت نہیں بلکہ ہر کام میں اللہ کا حکم ماننا بھی عبادت کا حصہ ہے۔ مثلا آپ باتیں کرتے ہوئے جھوٹ، غیبت اور فحش گوئی سے بچتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ نہ کرنا بھی عبادت ہے۔ گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی عبادت ہے۔ جس کام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے رک جانا اور جسے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرنا، سب کچھ عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا آسان طریقہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے جنگلوں اور بیابانوں میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ ہم ہر لمحہ اس کی بندگی میں گزار سکتے ہیں بشرط کہ ہمیں ہر وقت اس کی خوشنودی اور رضا کا خیال رہے۔ اسلام میں عبادت اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں قطع تعلق کرنے کی اجازت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مخصوص اعمال ہی کو عبادت قرار نہیں دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل معروف صدقۃ، نیکی کا ہر کام صدقہ ہے، یعنی وہ عبادت میں شامل ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور غریب کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے کا مرتبہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے اور اس شخص کے برابر ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نماز پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق مخلوق خدا کی خدمت کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے عبادت کو صرف نماز روزے تک محدود کر لینا عبادت کا غلط تصور ہے۔ عزیز طلباء، پچھلے لیکچر میں ہم نے عبادت کا مفہوم سمجھا تھا کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے خود کو حاضر کرنا یا پیش کرنا، اور عبادت کی اصل روح دعا ہے۔ اب ہم عبادت کے اصطلاحی معنی کو سمجھیں گے۔ اصطلاح میں عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی اور غلامی کا اظہار اور اس کے احکام کی اطاعت مقصود ہو۔ اگر کوئی انسان کوئی بھی اچھا کام کرے لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضامندی اور اطاعت نہیں تو وہ عبادت نہیں کہلائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کوئی بھی کام انسان کا ہر کام عبادت میں داخل ہے بشرط کہ اس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہو۔ اس لیے صرف نماز روزہ عبادت نہیں بلکہ ہر کام میں اللہ کا حکم ماننا بھی عبادت کا حصہ ہے۔ مطلب جس کام کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خوشنودی حاصل کرنا اس کا مقصد ہے تو وہ عبادت کہلائے گا، اور جس کام سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع فرمایا ہے، تو اس کام سے رکنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ اور اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور ان کے ذریعے عبادت کے آسان طریقوں سے ہمیں روشناس کروایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنا انتہائی آسان ہے کہ جسے انسان بنا کسی مشقت اٹھائے کر سکتا ہے، اور اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ واضح طور پر بیان کرتی ہے، کل معروف صدقۃ،
نیکی کا ہر کام صدقہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روح سے انسان کا ہر کام، خواب و جھوٹ سے بچنا، سچ بولنا، ملاوٹ نہ کرنا، یہاں تک کہ بہن بھائیوں اور گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور مخلوق خدا کی خدمت بھی عبادت میں شامل ہے، بشرط یہ کہ اس سے صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اطاعت مقصود ہو۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق اختتام کو پہنچا۔ امید ہے سمجھ آیا ہوگا۔ اسی دعا کے ساتھ اللہ ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔